یہ اسکول کی تیاری ہو رہی ہے یا کسی کی شادی میں جانا ہے جو 2 چوٹیوں کی بجائے کلپ کھلے بالوں میں بہار دے رہا ہے؟ اور یہ آنکھوں میں کاجل کس خوشی میں بھرا ہے؟ توبہ توبہ! اماں کی اتنی لمبی ڈانٹ کے جواب میں ہمارے منہ سے منمناتے ہوئے یہی نکلا کہ اماں دیر ہو رہی ہے، 2 چوٹیاں کرنے کا وقت نہیں بچا، اور یہ آنکھوں میں کاجل نہیں سرما ہے جو رات میں آپ کی ہی ہدایت پر لگایا تھا۔ خیر، وین کے ہارن نے اس پیشی سے تو جان چھڑا دی، مگر ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں کہ مصداق سکول پہنچتے ہی اپنی کلائی میں پہنی ہوئی 6 عدد چوڑیاں آستین سے باہر نکال کر صرف ایک بار ہی چھنکا پائے تھے کہ ہیڈ گرل کی نظر ان پر پڑ گئی۔ ہم تو ویسے ہی اپنے اس شوق کے باعث اس کے نشانے پر رہتے تھے، لہٰذا وہ تیر کی طرح ہم تک پہنچی اور ڈپٹ کر بولی کہ اسکول یونیفارم میں چوڑیاں وغیرہ پہننے کی اجازت نہیں ہے۔ آپ خود انہیں اتارنے کی زحمت گوارا کریں گی یا میں انہیں اتار کر ڈسٹ بن میں ڈالوں؟ ہم دل ہی دل میں اگلی بار اسے جلا دینے کے منصوبے بناتے ہوئے بظاہر بڑی تابعداری سے اپنے ہی ہاتھوں سے اپنی چوڑیاں اس کے حوالے کر کے اپنی کلاس میں آ بیٹھے۔ پڑوس میں شادی تھی، سب کا بلاوا تھا، ہم بڑے شوق سے تیار ہو رہے تھے کہ حسب معمول اماں نے بڑے غلط وقت پر انٹری دی اور ہمیں آئینے کے سامنے میک اپ کے سامان سے نبورد آزما دیکھ کر پہلے تو حق تک رہ گئیں، پھر جلال میں آ کر بولی، صاحبزادی، یہ آپ شادی میں شرکت کرنے جا رہی ہیں یا اپنی شادی کی تیاری فرما رہی ہیں؟ یہ چمکتا دمکتا سوٹ، یہ کلائی بھر بھر چوڑیاں، کانوں میں بالے اور ہونٹوں پہ لپسٹک۔ میری بنو، لڑکیاں بالیاں سادہ ہی اچھی لگتی ہیں، اور ویسے بھی کون سا قریبی رشتہ داروں کی شادی ہے؟ اور ہم دکھے دل سے لپسٹک صاف کرتے ہوئے سوچ رہے تھے کہ اپنے قریبی رشتہ داروں میں بھی شادی ہوتی تو اماں ہمیں لپسٹک بھلا کب لگانے دیتی؟ غرض ہمارے دل میں اماں نے یہ خیال پختہ کر دیا کہ میک اپ کے لیے شادی، اور وہ بھی اپنی شادی، از حد ضروری ہے، ورنہ میک اپ بالکل غیر ضروری ہے۔ خیر، وہ دن بھی آن ہی پہنچا، لیکن ہائری قسمت، جن پہ تکیا تھا وہی پتے ہوا دینے لگے۔ رخصتی کے وقت جب سہیلیاں دلہن سجانے لگیں تو اماں کا شاہی فرمان موصول ہوا کہ دلہن کو انسان ہی لگنا چاہیے، رنگوں سے لپی پتی گڑیا نہیں، لہٰذا صرف ہلکی سی لپسٹک اور کاجل کافی ہے۔ ویسے بھی دلہن کے چہرے پر شادی کے وقت نور آ ہی جاتا ہے۔ یہ سن کر جو ہم دھاڑے مار کر روئے تو سب کے ہاتھ پیر پھول گئے۔ وہ تو خیریت گزری کہ سب اسے بابل کے گھر سے جدائی کا رونا سمجھے، ورنہ حقیقت کیا تھی یہ تو ہمارا معصوم سا دل ہی جانتا تھا، جسے آج کے دن بھی اپنی آرزوئیں پوری کرنے کا موقع نہ ملا۔ خیر، ایک ہمدرد سہیلی کو ہم پر ترس آیا اور وہ دلاسا دیتے ہوئے کان میں بولی، کوئی بات نہیں، سسرال میں اپنا یہ شوق پورا کر لینا۔ سہیلی کا یہ مفید مشورہ سن کر کچھ ہماری ڈھارس بندھی۔ ویسے بھی ہم روتے روتے تھک گئے تھے، لہذا آنسو پونچھ کر چہرے پر نور اور مکفل میک اپ باکس لیے عازم سسرال ہوئے۔ شادی کے بعد پہلی مرتبہ ہم پورے استحقاق کے ساتھ اپنا میک اپ باکس کھولے اپنی دیرینہ خواہش کی تکمیل میں مصروف تھے جب اماں کی جگہ شوہر نامدار کمرے میں داخل ہوئے۔ ان کو دیکھ کر پہلی دفعہ ہمیں ڈانٹ کی بجائے تعریف کی توقع ہوئی، لیکن افسوس کہ یہ نہ تھی ہماری قسمت۔ وہ پہلے تو ہمیں دیکھ کر مبہوت رہ گئے، پھر کچھ دیر بعد یوں گویا ہوئے، لگتا ہے آپ کو فنون لطیفہ سے بہت لگاؤ ہے، خاص طور پر مصوری سے۔ ہمارے چہرے پر حیرت کے آثار دیکھ کر نرمی سے بولے، ارے آپ تو بغیر کسی سنگھار کے غضب ڈھاتی ہیں، ویسے بھی یہ میک اپ وغیرہ تو لڑکیوں والیوں کی شوق ہے، شادی ہونے تک۔ ایسے میں ہمارے دکھے دل سے یہی فریاد نکلی کہ اگر ہم غلط گھر میں پیدا ہو ہی گئے تھے تو غلط گھر میں بیاہ کر کیوں آ گئے؟ شادی کے 2 سال بعد ایک شادی میں جانا ہوا۔
पहला बच्चा, वो भी चंद माह का हमरा था। शादी वाले घर में लोगों के अजधाम की वजह से रोने लगा तो सास साहिबा ने हमें ही कसूरवार ठहराया कि जब गोद में बच्चा था तो कामदार सूट और भारी सेट पहनने की क्या जरूरत थी। अब बच्चा बेचैन हो रहा है मगर मां को तो अपने बनाव सिंगार से मतलब है, हम कुछ कहें तो मुफ्त में बुरे बने। हालांकि वो ये सब कहते हुए भूल गई थी कि ये सूट और जेवर उन्हीं के कहने पर पहनना था कि बहू जरा अच्छी तरह से जेवर कपड़े पहनकर तैयार होना, कहीं हमारी नाक न कटवा देना बरादरी में। अरसा बीता। बड़ी बेटी ने मैट्रिक में शानदार कामयाबी हासिल करने की खुशी में अपने दोस्तों के लिए घर पर पार्टी का एहतमाम किया। साथ में हमारे लिए भी हुक्म था कि मम्मा, घर और पार्टी के लवाजमात के साथ साथ आपको भी सही लगना चाहिए। हर चीज तैयार थी। हम भी बड़े अरसे बाद तरंग में आकर अपने जहेज की मैरून कामदार साड़ी के साथ मैचिंग लिपस्टिक और बूंदे देख रहे थे जब हमारी बेटी कमरे में दाखिल हुई और हमें घर के मलगजे कपड़ों में देखकर चिल्लाई, मम्मा आप अभी तक तैयार नहीं हुई, जल्दी करें ना। अचानक उसकी नजर हमारी साड़ी और फिर हमारे हाथों में खुली हुई लिपस्टिक पर पड़ी तो झिझकते हुए बोली, मम्मा आप ये कलर नहीं पहनेंगी प्लीज। आप कोई लाइट कलर का सूट क्यों नहीं पहनती, मसलन ये जो अलमारी में लटका हुआ है लाइट ब्राउन सूट। अब हम मैरून कलर के ग्लैमर से निकलकर ग्रेसफुल लाइट ब्राउन सूट जेब तन किए नेचुरल सी लिपस्टिक लगाते हुए सोच रहे हैं कि हमारे बनने संवरने की सही उम्र कौन सी थी, कब शुरू हुई और हमारे इल्म में आए बगैर क्यों, कब और कैसे खत्म हो गई।